اب لحمن طریہ بھی یاد رکھیں، ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اور اس کے بعد اس نے مچھلی کھا لی۔ پھر خیال آیا یار میں نے تو قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھانا۔ تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے، کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ فرمایا ہاں بالکل ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرو۔ وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے مولویوں کے پاس جا رہا تھا نا۔ ابھی لوگ مولویوں کے لیے اپنے غرض سے جاتے ہیں نا، کوئی عقیدت سے نہیں جاتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ ان کا زمانہ ایک ہے، امام ابو حنیفہ سفیان ابن عیینہ کا، ان کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، لحم نہیں، گوشت نہیں کھاؤں، میں نے مچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفارہ؟ میں کوئی کفارہ نہیں۔ انہوں نے کہا سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کفارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی کفارہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک دفعہ پھر پوچھ لینا۔ ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا عالم۔ دوبارہ جب گیا تو سفیان ابن عیینہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی کفارہ نہیں۔ اچھا ابو حنیفہ اب قرآن کا بھی مخالفت کرتا ہے؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ حدیث نہیں مانتا، اب قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت؟ انہوں نے کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے لحمن طریہ، گوشت تازہ، تم نے بھی قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی، تو مچھلی جب کھا لی تو گوشت کھا لیا، تمہاری قسم ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کہتے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندہ پھر آ گیا امام صاحب، انہوں نے کہا جی حضرت ناراض ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ خالف کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں نے مخالفت کی؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے لحمن طریہ۔ انہوں نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، ناراض نہ ہو، 2 دن کے بعد آنا، ابھی کفارہ نہ دینا۔ اس کے تو پیسے بچ رہے تھے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن صبر کر لیں گے۔ اور 2 دن کے بعد انہوں نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ، تم دور بیٹھے رہنا، یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوؤں گا، لیکن میں زمین پہ سو گیا تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ اس نے آپ کی حضرت سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو۔ انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ کہنے لگا اچھا رحم اللہ ابو حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، تمہارا عقل نہیں ہے۔ بہرحال ابو حنیفہ حق پہ تھا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف اور عام کے مطابق قسم کھاتا ہے۔ رواج میں گوشت الگ چیز ہے، مچھلی الگ چیز ہے۔ کسی کو کہو کہ مچھلی لے آؤ، وہ گوشت لے آؤ، میں نے مچھلی کہا تھا یار، گوشت تو نہیں کہا تھا۔ کسی کو کہو گوشت لے آؤ تو وہ گوشت کے بجائے، تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے، گوشت کو الگ۔ تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے، لغت کی تحقیق نہیں ہوتی۔ جو قسم کھاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لغت میں سے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر بڑی دعائیں دی امام صاحب، کہتے ہیں رحم اللہ، اللہ ابو حنیفہ تجھ پہ رحمت کرے، جو بات تم نے سمجھی ہے نا وہ ہم نہ سمجھ سکتے۔